نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پوری طاقت کے ساتھ نعرہ حیدری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفته واثبت فؤاد انبیائه واولیائه بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام۔ والصلاة والسلام والتحیة والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ورسيه سید الاتقیاء والاسفیاء مولا الموالي امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الذين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير صدق الله العلي العظيم. صلوات حضرات گرامی، وارثان قرآن کے، وارثان کتاب کے عنوان سے ان دو مجالس کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ کل پہلی مجلس تھی، آج مجھے موضوع کو مکمل کرنا ہے۔ لاہور کی اس کے بعد ایک اور مجلس ہے، یعنی آج کہہ لیں کہ اب وہ آدھی رات کے بعد تو کل ہو جائے گی، اس کے بعد پھر میرا سفر ہے۔ آج اسلام آباد میں بہت بڑی کانفرنس ہوئی ہے، مجھے بھی اس میں خطاب کرنا تھا، میں پوری رات جاگ کر رہا، دن میں فلائٹ نہیں مل رہی تھی، میری طبیعت اس قابل نہیں تھی، لیکن اس کے دو بہترین نتائج ملے۔ ایک تو خود مومنین میں اتحاد ہو گیا، اور دوسرا یہ ہے کہ دشمن کو بے نقاب کر دیا گیا۔ تو اس میں تمام کے تمام شیعہ سنی متفق ہیں کہ کوئی ایسا قانون نہیں آنا چاہیے جس قانون کی آڑ میں ایسے بل پاس کر دیے جائیں جس سے صرف ہمارے خطبہ ذاکرین پہ نہیں بلکہ مسلمانوں کی اکثر کتابوں پہ پابندیاں لگ جائیں۔ میں تو جملے کہہ گیا ہوں، کتابیں کسی کی نہیں بچیں گے، اور جملے سنیں گے۔ ادارے گرامی، یہ جتنے چراغ جل رہے ہیں نا، سب کے چراغ بجھ جائیں گے، ہوا کسی کی نہیں ہے۔ کیا کیا جائے گا کتابوں کا؟ مقدس ترین مثال کے طور پہ قرآن کریم کی بات کتاب ہو اور اس میں عمر سعد سے روایت ہو، عمر سعد جس کو پھر کہا جائے ثقہ ہے، موثق ہے، راوی ہے، کیونکہ کتاب میں نام ہے اس لیے ثقہ ہے،
جب تم قاتل حسین کو بھی ثقہ مان لو گے تو پیچھے پھر رہے گا کیا؟ پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں؟ بزرگان گرامی ہم قاتلان حسین پہ بھی نہیں بول پائیں گے. تو اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اس مسئلے کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. قاتلان حسین ابن علی علیہ السلام کے قاتلوں کے اوپر اگر بزرگان گرامی اب نوبت یہاں تک آ رہی ہے کہ لوگ زبردستی ہمیں یزید تک منوانے کے در پہ آ گئے کہ کبھی یزید کو بھی مانو. تو بزرگان گرامی ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ ہم نہ یزید پہ سمجھوتا کریں گے نہ قاتلان یعنی امام حسین السلام کے قاتلوں پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہے. تو ادارے گرامی بہرحال آج بہت اچھے انداز سے تمام کے تمام خطبہ علماء ذاکرین واعظین سب نے بہترین انداز سے متفقہ طور پہ اسلام آباد میں ایک ہی بیان دیا ہے اور قول دی ہے. میری سب سے درخواست ہے, میرا یہ پیغام جہاں تک جا رہا ہے, میری پوری قوم و ملت سے درخواست ہے کہ اول ربیع الاول کو پہلی ربیع الاول کے لیے قول دی گئی ہے اور اس میں تمام کی شرکت جو نہیں جا سکتا, بہرحال 2 قولیں دی گئی ہیں کہ جو اسلام آباد آ سکتا ہے آئے, نہیں آ سکتا تو چہلوں کا جلوس ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ یہ نہ کہیں یہ پاکستان ہے, لوگ کہیں لگتا کربلا یہاں آ گئی ہے. اور کربلا والے ڈرتے نہیں ہیں, اللہ کے نام میں ڈرتے نہیں ہیں موت سے, ڈرتی ہے ہم سے موت. ہم لوگ کربلا سے کفن لے کے آتے ہیں. تو یہ اس وقت جو آج کال دی گئی ہے اسلام آباد میں سن رہا تھا بھی علماء کے نہیں جا سکتا, سارا دن سنتا رہا, دیکھ کر آ کے علماء کے نام کیا کیا فرما رہے ہیں. سب نے کہا بھائی ہمیں اگر اس پہ چیلنج دیا گیا تو ہم اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. صف اول میں ہم کھڑے ہوں گے لیکن کبھی کوئی ایسی بات قبول نہیں کریں گے جس میں آنے والی نسلیں پھر ہمیں قصوروار ٹھہرائیں. حسینی کبھی عقیدے کا سودا نہیں کرتے. بند کمروں میں, بند پارلیمنٹ کے دروازوں میں 8 افراد کی موجودگی میں جو بل پاس ہو وہ شرمناک تو ہو سکتے ہیں, کوئی اعزاز نہیں ہو سکتے. بزرگان گرامی میں نے موضوع شروع کیا تھا اسے مکمل کرنا چاہتا ہوں. آپ تمام کی محبتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. جس محبت سے دیکھ رہے ہیں اس محبت سے سن لیجیے گا. آج گلا اور میری بالکل یقین ماننے طبیعت نہیں ہے, میرا چہرہ پتہ نہیں عجیب ہے, کبھی نہیں بتاتا. جو آدمی مجھے دیکھتے کہتے چہرے سے تو بالکل ٹھیک لگ رہے ہیں, تو جتنا مرضی میں کہہ لوں میں بیمار ہوں, طبیعت خراب ہے, سینے میں درد ہے, گلے میں درد ہے, کوئی نہیں مانتا تو چہرے سے بالکل ٹھیک ہے. تو بھائی چہرے پہ میرے نہ جائیے گا, قبر کا حال مردہ جانتا ہے. تو اس لیے میری یقین مانیے. لیکن میں جو جملے پیش کروں گا میرا آپ سے وعدہ ہے, میں انشاءاللہ مضمون کو مکمل کروں گا. مجھے ایک آپ سلامت رہیں انشاءاللہ. مجھے یقین مانیے چند چیزیں چلا رہے ہیں. جناب سیدہ کا صدقہ, میرے ماں باپ کی اور تمام مومنین کی دعائیں, اور یہ جتنے مجھے امام ضامن باندھے جاتے ہیں امام رضا کا سایہ ہے, ان کے قدموں کی دھول ہے کہ میں چل رہا ہوں. تو جانے کہ میں جملے پیش کروں. میں نے کہا تھا وارثان کتاب, کون ہے وارث کتاب؟ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کتاب کا وارث اپنے مصطفیٰ بندوں کو بنایا. مصطفیٰ چنا ہوا, استفاء سے ہے ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین. اللہ کہہ رہا ہے قرآن کریم میں اللہ نے دین تمہارے لیے چن لیا. دین اللہ نے چنا, دین اللہ نے چنا. دین جسے اللہ نے چنا وہ ہے اسلام. توجہ, اور عربی میں کہوں تو دین مصطفیٰ ہے. توجہ, دین مصطفیٰ ہے. اور اللہ نے قرآن میں کہا ارتضی لکم الدین, دین مرتضیٰ ہے. ابھی بھی مجمع نہیں ہے. 3 الفاظ اللہ نے قرآن میں استعمال کیے دین کے لیے. دین مصطفیٰ, دین مرتضیٰ, دین مجتبی. سارا مجمع نہیں ہے. توجہ, کتنے الفاظ آئے قرآن میں؟ استفاء, ارتضاء, اجتباء. جسے استفاء کرے وہ کہلاتا ہے مصطفیٰ.
توجہ، میں نے نتیجہ نہیں دیا، آدھا مجمع شاید پہنچ گیا. جسے اللہ جس سے راضی ہو وہ مرتضی. ایسے نہیں چلوں گا. رضی اللہ اور ہے، مرتضی اور ہے. بھائی توجہ فرما رہے ہیں؟ جو لوگ پریشان ہو گئے کہ بھئی رضی اللہ مرتضی میں فرق کیا ہے، توجہ، جو عمل کر کے اللہ کو راضی کرے وہ رضی اللہ، اور جس سے اللہ عمل سے پہلے سے راضی ہو وہ مرتضی. آپ پہنچ گئے؟ محبتوں کا ممنون ہو. تو اب اللہ نے 3 لفظ استعمال کیے ہیں. دین ہے مصطفیٰ، دین ہے مرتضی، دین ہے مجتبی. اب سن لیجیے، خواجہ کہہ رہے ہیں شاہ حسین، بادشاہ حسین، دین حسین. بڑے لوگ ہیں نہیں ہیں؟ اللہ گرامی، بغیر پنجتن کے دین نہیں ہے. مسلمان نام لگانے سے کوئی مسلم نہیں ہوتا. ابھی تک میں نے 4 تک بات پہنچائی ہے. 4 تک پنجتن ہے. توجہ، اللہ نے گرامی، دین مصطفیٰ، مجتبی، مرتضی، مجتبی، دین حسین ہے. اور جہاں چاروں جس کی چادر میں آئے وہ دین فاطمہ ہے. خدا سلامت رکھے ان ماں باپ کو جنہوں نے بچوں کو یہ علی کہنا سکھایا. ان بچوں کو کون شکست دے سکتا ہے جو علی علی کرتے ہوں؟ تم اپنی خیر بناؤ، تم کسے بناؤ گے؟ بھائی بات پنجتن تک رک نہ جائے. بھائی سارے مجمع کی توجہ، بات پنجتن تک رک نہ جائے. میں 14 تک مکمل کر دوں تاکہ کوئی شبہ لے کے نہ چلا جائے. میں کتاب کے وارثوں کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں. میں ابھی تک وہ بات نہیں کر پایا جہاں تک لے جانا چاہ رہا ہوں. نتیجہ دوں گا لیکن سارے مجمع کی توجہ ہے. تو عزیزان گرامی، 14 قرآن رسول خدا صاحب معجزہ، یہ 12 وارث اور جناب سید ابی ولیہ ہیں. نبی نہیں، امام نہیں، معصومہ بھی ہیں، ولیہ بھی ہیں. آپ تو پریشان ہو گئے. جناب سیدہ معصومہ بھی ہیں، ولیہ بھی ہیں. علی ولی اللہ ہیں، فاطمہ ولیت اللہ ہیں. جناب سیدہ عصمت اللہ ہے. میں جملوں کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں. تو اللہ نے قرآن کریم میں کہا سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ. میرے بھائی بہت سے پہنچ گئے، میرے بچوں کی توجہ میری طرف. تو اللہ کہہ رہا میں 2 طرح کی نشانیاں دکھاؤں گا. 2 طرح کی. سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا، آیات کہتے ہیں نشانی کو. آیت کی جمع آیات. سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ. اللہ کہہ رہا ہے 2 طرح کی نشانیاں دکھاؤں گا، آفاقی اور انفسی. میں نے ترجمہ نہیں کیا. آفاق میں جیسے سورج چاند ستارے کے سب آفاق میں، ہرائزن میں. انفس یعنی بولتے ہوئے اپنے نفسوں میں. اپنے نفسوں میں بھی دیکھو گے تو حکم ہر چیز کہے گی تو خدا ہے. سورج چاند ستارے دیکھو گے سب کہیں گے خدا ہے. تو اللہ نے
دو طرح کی نشانی بھیجی. کتنی طرح کی؟ خاموش اور بولتی ہوئی. کچھ لوگ ابھی بہت کہتے ہیں، میں نے ترجمہ کیا، سورج خاموش ہے لیکن نشانی ہے، چاند خاموش ہے نشانی ہے، ستارے خاموش لیکن پھر بھی نشانی، اور کچھ بولتے ہوئے نشانیاں ہیں. بولتے ایسا ہے جب پتا چلتا ہے یہ ایسے ہیں تو اللہ کیسا ہوگا. پہنچ گئے. اور توجہ میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے بچے، توجہ ساتھ. اللہ کہہ رہا ہے دو طرح کی نشانیاں، آفاقی اور انفسی، خاموش اور بولتی ہوئی. تو رسول خدا کی حقانیت کی بھی دو نشانیاں، اللہ کے لیے دو نشانیاں، رسول خدا اور قرآن، رسول خدا کی بھی دو نشانیاں. خاموش قرآن، بولتے ہوئے علی. آدھے سے زیادہ ملبہ پہنچ گیا. ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں بیٹا دیکھیے گا جو ابھی تک نہیں پہنچے، بہت سے میرے بھائی پہنچ گئے. تو ہر چیز کے لیے دو طرح کی نشانیاں، اللہ کے لیے بھی، رسول خدا کے لیے. خاموش قرآن، کوئی مولا علی نے بھی کہا تھا یہ لوگ قرآن دیکھ رہے ہو میزوں پہ، یہ ثابت ہے خاموش ہے. میں قرآن ناطق ہوں، میں بولتا ہوا قرآن ہوں. مجمع کی توجہ، دو طرح کی نشانیاں. تو مولا علی نے کہا میرے لیے بھی دو طرح کی نشانیاں، خاموش اور بولتے ہوئے. خاموش قرآن، بولتے ہوئے امام حسن مجتبی. امام حسن مجتبی کی بھی دو نشانیاں، خاموش قرآن، بولتے ہوئے امام حسین. امام حسین کی بھی دو نشانیاں، خاموش قرآن، بولتے ہوئے مولا سجاد. کیونکہ شیعہ سنی مجمع چودہ معصومین کے نام لے دوں نا. امام زین العابدین کی بھی دو نشانیاں، خاموش قرآن، بولتے ہوئے امام باقر علیہ السلام. امام باقر کی بھی دو نشانیاں، خاموش قرآن، بولتے ہوئے امام صادق علیہ السلام. امام صادق کی امامت کی بھی دو نشانیاں، خاموش قرآن، بولتے ہوئے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بھی دو نشانیاں، خاموش قرآن، بولتے ہوئے امام رضا علیہ السلام. امام رضا کی بھی دو نشانیاں، خاموش قرآن، بولتے ہوئے امام محمد تقی علیہ السلام. امام محمد تقی کی امامت کی بھی دو نشانیاں، خاموش قرآن، کیونکہ قرآن قیامت تک رہے گا. بولتے ہوئے امام علی نقی علیہ السلام. امام علی نقی علیہ السلام کی امامت کی بھی دو نشانیاں، خاموش قرآن، بولتے ہوئے امام حسن عسکری علیہ السلام. امام حسن عسکری علیہ السلام کی امامت کی بھی دو نشانیاں، خاموش قرآن، بولتے ہوئے امام مہدی علیہ السلام. اب جب امام مہدی دوبارہ تشریف لائیں گے، دوبارہ پہلی مرتبہ نہیں، تو انہیں بھی دو نشانیاں چاہیے، خاموش، دوبارہ قرآن. اب سمجھ میں آیا اللہ نے عیسیٰ کو کیوں اٹھایا تھا. توجہ فرمانے سے آئی مجھے نہیں معلوم مجمع ہے یا نہیں ہے. اگر گرامی ہے نا تاریخ میں امام زمانہ ظہور کریں گے مکے سے. پیغمبر کی حدیث ہے میری بیٹی فاطمہ کی نسل سے میرا 12واں جانشین مہدی آئے گا. 119 روایات ہیں ہمارے بھائیوں کی کتابوں میں. پریشان ہو گئے آپ کو؟ کتنی؟ 119. ایک کو رد کرو گے کتنی روایات کو رد کرو گے؟ تو متواتر روایات ہے 119. المہدی من ولد فاطمہ، میرا آخری جانشین، میرا 12واں لال، میرا 12واں جانشین فاطمہ کی نسل، میری بیٹی فاطمہ کی نسل سے ہوگا. اس کا نام مہدی ہوگا. مکے سے ظہور کریں گے، پھر مدینے جائیں گے.
ارب سے زیادہ ہیں عیسائی. کتنے ہیں؟ 2.5 ارب. 2 ارب مسلمان، 2.5 ارب عیسائی. سارا میڈیا عیسائیوں کے قبضے میں، یہودیوں کے قبضے میں. سارے یہودی عیسائی جناب عیسیٰ پہ فوکس کریں گے. اگر مجمع ہو، جناب عیسیٰ آئیں گے بیت المقدس میں، یروشلم میں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. ساری دنیا کا میڈیا دکھائے گا عیسیٰ کو. سب کے سب فوکس کریں گے جناب عیسیٰ پہ. مسلمانوں میں خود بھی اختلاف ہوگا. کچھ مان رہے ہوں گے، کچھ مار کھا رہے ہوں گے. چلتا رہیے گا. تو ایک مرتبہ صاحب زمان ظہور کریں گے. مکے سے جائیں گے مدینے، مدینے سے جائیں گے نجف، پہلے جائیں گے کربلا، کربلا سے آئیں گے نجف، کوفہ. سب جگہ پہ ایک مرتبہ کہیں گے مجھے بیت المقدس جانا ہے. جناب عیسیٰ پہ پہلے ہی سے فوکس ہوگا. سارے کیمرے، میڈیا، ٹی وی، ریڈیو جناب عیسیٰ کو دکھا رہے ہوں گے. مسلمان بھی کہہ رہے ہوں گے عیسیٰ تو نبی ہے، آسمان سے اترا ہے، ابھی بھی مجمع نہیں ہے. سب جناب عیسیٰ کو دیکھ رہے ہوں گے. ایک مرتبہ امام زمانہ عراق سے یروشلم جائیں گے. حضرت عیسیٰ کھڑے ہو کے استقبال کریں گے، گلے سے لگائیں گے. دونوں بیٹھ کے گفتگو کریں گے. عیسائی، یہودی، دنیا بھر کے کافر کہیں گے ارے مسلمانوں کے پیشوا کا عیسیٰ نے اتنا استقبال کر دیا. پھر بھی مسلمان کہیں گے نبی نبی ہوتا، نبی نبی ہوتا. اتنے میں ظہر کا وقت ہو جائے گا. پھر کتاب صحیح بخاری بولے گی، صحابہ بتائیں گے، رسول خدا فرمائیں گے، ظہر کا وقت آئے گا. ایک مرتبہ مؤذن اذان دے گا، امام زمانہ آواز دیں گے جناب عیسیٰ کو بسم اللہ نماز پڑھائیے. جناب عیسیٰ کہیں گے آپ کے ہوتے ہوئے میں. جب صحابہ نے پوچھا نا کہ یا رسول اللہ جب آپ کے بیٹے امام مہدی اور حضرت عیسیٰ دونوں جمع ہو جائیں گے تو نماز کون پڑھائے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ امامکم منکم، تمہارا امام تم میں سے ہوگا ان میں سے نہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. تو اس وقت جب حضرت عیسیٰ صاحب الزمان کے پیچھے کھڑے ہوں گے نماز پڑھنے کے لیے تو سارے عیسائی کہیں گے جسے ہم کہہ رہے ہیں ابن اللہ، اللہ کا بیٹا، وہ فاطمہ کے بیٹے کے پیچھے ہے. جو کہیں گے جملہ میں کہتا ہوں بہت معذرت کے ساتھ، اس پہ میں پہلی معذرت کرتا ہوں لیکن اپنا عقیدہ مجھے برقرار نہیں رہ سکتا. تو کیوں کہیں گے ذرا بے شک؟ کیونکہ تمام ادیان میں جائیں گے نا. اگر سنیگوگ، یہودیوں کا سنیگوگ ہوتا ہے، عیسائیوں کا چرچ ہوتا ہے، ہندوؤں کا مندر ہوتا ہے، سکھوں کا گردوارا ہوتا ہے. ان کی عبادت ہمیں جائیں نا تو ہمیں دعا کے انداز سے. ہماری جو عبادت ہے وہ نماز ہوتی ہے. نماز میں کیا ہوتا ہے کہ قبلے کی جانب کھڑا ہوتا ہے نماز پڑھانے والا اور باقی کھڑے ہوتے ہیں پشت پہ. کچھ لوگ پہنچ گئے تو جناب عیسیٰ اس لیے پیچھے نماز پڑھیں گے کہ میری پشت نہ ہو امام مہدی کی طرح. توجہ، جس امام مہدی رسول خدا کے 12ویں جانشین کی طرف عیسیٰ پشت نہ کرے تو اس نبی کے پہلے جانشین کی طرح کوئی غیر نبی کیسے پشت کر سکتا؟
ہے 20-25 منٹ تو ہو گئے، تھوڑی سی دیر چلیں گے، میں آیات مکمل کر دوں تاکہ موضوع مکمل ہو جائے۔ سورہ واقعہ میں نے کہا کہ لا یمسہ الا المطہرون، یہ جو قرآن ہے نا اسے کوئی مس نہیں کر سکتا جب تک کہ کوئی پاک نہ ہو۔ توجہ، قرآن کو مس نہیں کر سکتے جب تک پاک نہ ہو۔ تو تمام کے تمام فقہ متفق ہیں، جتنے فقہ ہیں متفق ہیں، جب تک وضو نہ ہو قرآن کی لکھائی کو مس نہیں کر سکتے۔ توجہ، مطہرون جب تک پاک نہ ہو یعنی وضو نہ ہو تو لکھائی کو مس نہیں کر سکتے۔ توجہ، اب پتہ چلا قرآن کے ظاہر کو چھونے کے لیے پاک ہونا شرط ہے، باطن کو چھونے کے لیے کتنا پاک ہونا چاہیے؟ ابھی بھی میں نے جملہ نہیں کہا، یہ قرآن ثابت ہے، اسے کوئی چھو نہیں سکتا جب تک کہ کوئی پاک نہ ہو۔ اب پتہ چلا آل محمد کو کوئی مان نہیں سکتا جب تک شجرے پاک نہ ہو۔ میری باتیں پہنچ رہی ہیں؟ مجمع پریشان تو نہیں ہو رہا ہے؟ بتانے گرامی، نسلوں کا شجروں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ جب شجرے پاک ہوتے ہیں تو آل محمد کے بننے لگتے ہیں۔ یہ آل محمد کو ماننے کے لیے اس لیے کہا جاتا ہے، بتانے گرامی میں تفصیل نہیں جاؤں گا، تو یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے کوئی قرآن کو چھو نہیں سکتا جب تک علت مطہرون۔ اب ظاہری تفصیل کیا ہے؟ جب تک کہ وضو نہ ہو کوئی چھو نہیں سکتا۔ قرآن کے ظاہر کو چھونے کے لیے پاک ہونا شرط ہے، وضو غسل شرط ہے، اور قرآن کے علم کو سمجھنے کے لیے آیت تطہیر کا مصداق ہونا شرط ہے۔ وارث قرآن اگر کوئی بھی وضو کر لے تو وارث بن جائے گا۔ توجہ، ہاتھوں کے کہنا بننے کی توجہ، جانتا ہوں 11:30 ہو گئے، بننا سارا بننا توجہ کرے گا۔ جملہ کہنے والا محمد حضرت کے ساتھ مجمع کی توجہ ہے۔ اللہ کے نامی اگر کوئی وضو کر لے کہ میں پاک ہو گیا تو قرآن کا وارث بن جائے گا، میں صرف چھو سکتا وارث نہیں بنے گا۔ توجہ، ایک جملہ پیش کرو، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا زوجہ رسول ہے، ہم بہت احترام کرتے ہیں، باپ کا نام لینا بڑا مشکل ہے، جو بھی ہو ہمیں اسے نہیں، لیکن جناب ام حبیبہ کا بہت مقام ہے، آل محمد نے ان کی بے انتہا عظمت بیان کی۔ جب ان کے والد مسلمان کلمہ پڑھ لیا نا فتح مکہ پہ، تو انہوں نے کہا کہ میں بیٹی سے بھی مل لوں۔ 11 برس ہو گئے، نہیں دیکھا، 10 برس ہو گئے۔ جب ملنے آئے نا تو بیٹی کو سلام کیا، انہوں نے کہا وعلیکم السلام۔ جیسے بیٹھنے لگے کہا بابا جان رک جائیے۔ انہوں نے جو چادر بچھی تھی وہ ہٹائی، کہا بابا جان اب بیٹھ جائے۔ کہا بیٹی مسلمانوں میں تو ماں باپ کا احترام واجب ہے، اور تو پہلی مسلمانوں میں سے ہے، اور میں باپ ہوں تیرا، اور اب تو کلمہ بھی پڑھ لیا۔ میں بیٹھنے لگا، تم نے چادر ہٹا دی، کہا بابا جان یہ رسول خدا کی چادر ہے۔ پہنچ گئے، بابا جان یہ رسول خدا کی چادر ہے، میں پیغمبر کو پہچانتی ہوں۔ نہیں مجمع، میں نے نام نہیں لیا، پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا بابا جان میں آپ کو بھی اچھی طرح جانتی ہوں، آپ اس لائق نہیں پیغمبر کے بستر پہ بیٹھے ہیں۔ سلامت رہے، مجھے نہیں معلوم مجمع ہے یا نہیں۔ بہت دیر سے گزرنا، سارے مجمع کی توجہ ہے۔ دیکھیں جو وارث صاحب کتابیں کیسے ہوں گے؟ جب امہات المومنین سے پوچھا جائے کہ کون ہے وارث، امہات المومنین بتائیں گی۔ عزیزان گرامی، ساری امہات المومنین کہتی ہیں رسول خدا کو کسی سے اتنی محبت نہیں تھی جتنی علی و فاطمہ سے۔ تو یہ محبت جو تھی رسول خدا کو، میں اسی لیے تھی کہ علی بھائی ہے، ساتھ ساتھ رہا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، یا کوئی خاص وجہ تھی۔ توجہ، عزیزان گرامی، علی ابن ابی طالب کا مقام ہی کچھ اور، سیدہ کا مقام ہی کچھ اور۔
حسن حسین کا مقام ہی کچھ اور ہے. جملوں کو پیش کر رہا ہوں. میں نے جو جملہ کہا تھا نا کہ معذرت کے ساتھ پیش کروں گا وہ میں نے ابھی تک نہیں پیش کیا. تو اب قرآن کہہ رہا ہے جب تک کہ کوئی مطہر نہ ہو, مطہر نہیں, مطہر, مطہر و مطہر میں بھی فرق ہے. جو قاتل و مقتول میں ہے, کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. قاتل فاعل, مقتول مفعول, قاتل قتل کرنے والا, مقتول قتل ہونے والا. مطہر اپنے آپ کو پاک کرنے والا, وضو کرے تو مطہر. کسی مسلمان میں نہیں لکھا لا یمسہ الا المطہر, مطہرون نہیں کہا, مطہرون. ہے پہ زبر زیر نہیں, جو وضو کر لے وہ نہیں, جسے اللہ نے پاک ہی بنایا. اب پہنچ گیا. تو کسے پاک بنایا ہے؟ پاک صرف آل محمد کا بنایا. پہنچ گئے. چلو میں اور کھول دیتا ہوں, یہ دعوت مجھے پسند نہیں آتی. میں اور کھول رہا ہوں, پڑھوں کھول. لیکن قرآن کہہ رہا ہے جو پاک ہے صرف وہ مس کر سکتے ہیں. کتاب کے وارث وہ ہیں جو کتاب کو مس کر سکتے ہیں. آیت تطہیر کن کے لیے آئی ہے؟ بھائی یہ جملہ جس کے لیے معذرت پہلے سے کر رہا ہوں. آیت تطہیر کس کے لیے آئی ہے؟ شیعہ عقیدہ 12 امام و جناب سیدہ کے لیے, رسول خدا کی بیٹی اور 12 اماموں کے لیے. بھائیوں نے زور لگایا نہیں اور بھی شامل ہیں. حضرات کو بھی لائے, بعض صحابہ کو بھی لائے. لکھا ہے نہیں لکھا؟ آپ تو ایسے کہتے ہیں تو مجھے ہی پتا, آپ کو پتا ہی نہیں. ہاں ہم تو کریں. میں تو نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں. اے جناب گرامی, لوگوں نے کہا نا اور بھی شامل ہیں. بعض نے لکھا ساری ازواج بھی اہل بیت میں ہیں. بعض نے لکھا کہ کچھ صحابہ بھی, سارے نہیں. کچھ نے لکھا سارے صحابہ, کچھ نے نہیں. بعض کا کون سے کا جن جن کے رشتے ہو گئے. نتیجہ دے رہا ہوں. میرا آپ سے وعدہ, شیعہ سنی خدا رسول کی قسم کھا کے کہتا ہوں, آل محمد کی قسم کھا کے کہتا ہوں, کسی کے دل میں شک نہیں آئے گا, کسی کے دل میں کبھی کوئی تشکیک نہیں آئے گی, ایمان میں کمی نہیں ہوگی اگر میرے جملوں کو غور سے سن لیں گے. سارے شیعہ سنی متحد ہو جائیں گے. میرا وعدہ, میرا نتیجہ سن لیجیے. جو نتیجہ دے رہا ہوں پہلے سے قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, بغیر تعصب کے سنی کا تمام شیعہ سنی میرے بھائی, میرے بزرگ, میرے جتنے مہمان ہیں سب کے سب غور سے سنیں گے. دیکھیں اہل بیت کون ہے, آیت تطہیر کا مصداق کون ہے. مسلمانوں میں اختلاف ہے یا نہیں؟ کچھ مسلمان کہتے ہیں ان پہ تو سب کا اتفاق ہے یہ 5 ہیں, اور کون کون ہے کون نہیں ہمیں نہیں پتا. ایک جملہ پیش کر رہا ہوں, جگہ جگہ تاریخ میں اٹھا کے دیکھ لیجیے شیعہ سنی دونوں کتابوں میں مولا علی نے کہا آیت تطہیر ہمارے لیے, جناب سیدہ نے فرمایا آیت تطہیر ہمارے لیے. امام حسن حسین خدا کی قسم مولا سجاد کے دربار تک میں بازار میں ہے, آیت تطہیر ہمارے لیے. ابھی بھی مجمع نہیں ہے. 6 امام کی حدیث مل جائے گی, 7ویں امام کی, ہر امام کی حدیث کہ کہہ رہے ہیں آیت تطہیر ہمارے لیے. وہ بار بار کہہ رہے ہیں. آپ ایک قول دکھا دیں جہاں ازواج نے یا صحابہ نے کہا ہو آیت تطہیر ہمارے لیے ہے. لوگ ہیں یا نہیں؟ بھائی پوری دنیا کہتی پھرے یہ پاکستان کا صدر ہے, صدر ہے, صدر ہے. وہ کہہ رہے میں ہو ہی نہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. توجہ, بھائی لوگ جتنا مرضی کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے حلف لیا نا الیکشن لڑا. مثال کے طور پہ تو لکھتے بھائی علی رضا رضوی سے
پسند ہے؟ میں قسم کھا کھا کے کہوں نبی نہ میں نے حلف لیا، نہ کبھی الیکشن لڑا، نہ میں پاکستان میں رہا، نہ میں نے کبھی دعویٰ کیا. میں جب خود ہی نہیں کہہ رہا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. جب میں خود ہی کہہ رہا ہوں میں صدر نہیں ہوں، پھر بھی اگر ہے. جب وہ خود ہی نہیں کہہ رہے آیت کبیر ہمارے لیے ہے تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ وہ خود کیا کرنے کہیں نہیں کہا. ابھی بھی میں بات میں انگوٹھی مثال کے طور پہ ایک آدمی کہتا ہے میری، میں کہتا ہوں میری، تو اختلاف ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ میں کہہ رہا ہوں میری ہے، وہ کہہ رہا ہے اس کی. لیکن اگر کوئی ہے ہی نہیں اور میں اکیلا بار بار کہہ رہا ہوں انگوٹھی میری ہے تو انگوٹھی میری ہے. اگر کوئی اور دعوے دار ہوتا تو آ جاتا. آگے محمد بار بار کہہ رہے آیت تطہیر ہمارے لیے آئی ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. اللہ نے گرامی مولا علی کہتے تھے ذوالفقار میری ہے. کوئی نہیں اٹھا، نہیں میں بھی کر سکتا ہوں. میں پتا تھا تلوار اٹھائیں گے تو لڑنا پڑے گا. آنے والا یہ نہیں دیکھے گا کون ہے. یہی قرآن کا بھی ہے. کوئی دعویٰ کر دے میں قرآن کا وارث ہوں. قرآن عام کتاب نہیں ہے. قرآن کریم کو پھر ثابت کرنا پڑے گا. میں وارث ہوں، ذرا اس کا راز بتاؤں. اور جن سے راز پوچھے گئے سب سے پہلے جنہوں نے کہا تھا ہمیں کتاب کافی ہے، سب سے پہلے وہی علی کے در پہ آئے. یا علی قرآن سے دکھا دیں. مولانا نے کہا تم نے کہا تھا کتاب کافی ہے. یہ قرآن ہے، یہ تو عام کتاب نہیں. ہاں مولد کی مرزا غالب کا کوئی دیوان اٹھا کے کہہ دیں مجھے یہ حفظ ہو گیا، میں نے رٹ لیا پورا پر سے آخر. اسے کہا یہ شعر بتا. شعر کے معنی کوئی نہیں جانتا. مرزا غالب گنہگار آدمی، معصوم تو نہیں تھے، نبی امام تو نہیں تھے. مرزا غالب کا شعر سمجھ نہیں آتا، پورے قرآن کے لیے دعویٰ کر دیا. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں. اللہ کے نامی ہر آیت بتائے گی میرا وارث علی ہے، میرا وارث علی جیسا ہے، ایسا ویسا نہیں ہے. قرآن کے نام قرآن کریم کے لیے ہر دور میں بس ایک بات میں پڑھوں گا. تمام ہو گیا میرے بھائی کہنے کے لیے ہمیں پہنچنا آگے بھی. اللہ کے نام قرآن کریم مقدس ترین کتاب، زندہ معجزہ. اور قرآن کریم عام کتاب نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں سیاہی کا نام قرآن ہے، کاغذ کا نام قرآن ہے. کاغذ اور سیاہی کا نام قرآن نہیں، بل ہوا نور. قرآن نور ہے. آپ تو پریشان ہو گئے. قرآن نور ہے. توجہ میرے بہت سے بھائی کہو کہ قرآن نور ہے. کاغذ اور سیاہی کا نام قرآن نہیں ہے. خدا رسول کی قسم چھٹے نام کی حدیث ہے. جب روز قیامت قرآن آئے گا سارے لوگ کہیں گے کون ہے یہ اتنا خوبصورت. اللہ کہے گا اپنا تعارف کروا. وہ کہے گا میں قرآن ہوں. گھر گھر میں تھا تم نے پہچانا ہی نہیں. جنہیں قرآن سمجھ نہیں آیا وہ علی خاص سمجھیں گے. یہ نور ہے. محمد و آل محمد نور ہے. وارثان قرآن، قرآن کے وارث، قرآن کریم کے وارث. یہ قرآن مقدس ترین کتاب ہے، کلام اللہ ہے. اللہ کے کلام کا وارث ساری امت کو قرار نہیں بھی جا سکتا. قرآن کا وارث علم لدنی کا مالک ہوگا. قرآن کہتا ہے ذالک کتاب لا ریب فیہ. وقت تمام ہو گیا. آخری جملے سن لیجیے. میں واقعہ نہیں پڑھ رہا، صرف آخری جملے پیش کر رہا ہوں. یہ لاہور کے اندر بس اس کے بعد میرا سفر ہے. اللہ کے گرامی قرآن کہہ رہا ہے ذالک کتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. قرآن میں کوئی شک نہیں. تو پھر وارث قرآن کون ہوگا جو کبھی یہ نہ کہے پوچھ کے بتاؤں گا، دیکھ کے بتاؤں گا. خود نہیں، قرآن میں شک نہیں. قرآن زیادہ معجزہ.
وارث قرآن ایسا ہوگا جس کے لیے خود قرآن کہے یہ میرا وارث ہے. تاریخ گواہ ہے آل محمد کے بڑے سے بڑے دشمن کبھی آل محمد کے علم پہ شک نہیں، بلکہ ہر دشمن نے کہا علم انہی کے پاس ہے. جو نہیں مانتے دشمن تھے، سبھی دشمن تھے، تب بھی کہتے تھے سیکھنا ہے تو علی کے پاس جاؤ، پیسے چاہیے تو ہمارے پاس آؤ. بعض نے کہا مولا علی علیہ السلام کنکر اٹھا کے بھی دامن میں ڈالتے تو سونا بن جاتا ہے. کئی ایسے معجزات ہیں، لیکن مولا دولت سے نہیں کھینچتے تھے کسی، ہمیشہ سادہ لباس پہنتے پیغام لگا. جو ہمیں مانے دولت کی وجہ سے نہیں، جو ہمیں مانے وہ ہماری وجہ سے ہے. میری بات پہنچ گئی؟ آج منت کا جھولا برآمد ہو رہا ہے. جتنی لوگوں کو منتیں اٹھوائی تھی، بیوی نے آبرو رکھی، جناب سیدہ نے اولاد کی منتوں کے لیے یہاں پہ مشہور ہے. وہ جس برخدار نے یہ مجلس برپا کی ہے، بانی مجلس، انہوں نے مجھ سے کہا کہ شادی والا تو ان کو منت منگائی تھی، انہوں نے جھولا شروع کیا اور ان کی اولاد ہوئی ہے. اب وہ بڑی عقیدت سے یہ جھولا برآمد کرتے ہیں. اگر آپ کسی کو جانتے ہو جس کے یہاں اولاد نہ ہو تو جھولا برآمد ہو رہا ہے، ذرا کسی ایسے کے لیے بھی منت اٹھائیے گا جو یہاں نہیں ہے. اوروں کو بلائیے، ذرا آؤ تو صحیح آل محمد کے در پہ. اور فتویٰ لگانے سے پہلے ایک مرتبہ فرش اعظم پہ بیٹھ کے تو دیکھو یہاں تمہیں سکون ملتا ہے یا نہیں. جہاں آل محمد کا ذکر ہوتا ہے دل مضطرب بھی ہو تو سکون ملتا ہے. میں آپ کی محبتوں کے لیے چند جملے مسائل کے حضرت علی اصغر علیہ السلام. آج جناب علی اصغر تو جھولا جلا دیا گیا تھا. لیکن پوری دنیا میں کہتا ہوں سلام 6 مہینے کے باب الحوائج کو دنیا بھر میں جھولے برآمد کیے جاتے ہیں. اور آپ ذرا دیکھیے گا جب 9 محرم کو جلوس نکلتے ہیں، 10 محرم کو جھولا برآمد ہوتا ہے. اس میں صرف شیعہ نہیں ہوتے ہیں، صرف مسلمان نہیں ہوتے، ہندو، غیر مسلم، عیسائی آ کے وہاں پہ قسم کھا کے کہتے ہیں مولا پچھلے سال آیا تھا، اب بچے کو بھی لے کے آیا تھا. لیکن سلام اس شش ماہ پہ جس کی زبان جب لبوں پہ چلی تو اشتیاں بھی رونے لگے. 5 منٹ کی زحمت دوں گا، جھولا برآمد ہوگا. سامنے بس گئی حضرت مختار نے جب بدلے لیے نا قاتلان حسین سے، تو قاتلوں کو مارنے سے پہلے پوچھتے تھے بتا تم نے کربلا میں کیا کیا ہے نا ذہنوں میں آپ کے. پوچھا بجدل سے، بجدل تو نے کربلا میں کیا کیا تھا؟ وہ چپ رہا، کہا میں بتا کیا کیا تھا؟ کہا میں نے حسین کی انگلی کاٹ دیا تھا. جناب مختار پڑھنے لگے کہ تو نے حسین کی انگلی کاٹ دی؟ تو میں انگوٹھی اتارنا چاہتا تھا، اتر نہیں رہی تھی، میں نے خنجر نکالا، انگلی کو کاٹ دیا. ریاض القدس میں ہے، پوچھا جب پوچھا کسی نے بجدل سے کیوں اب اتنا روتا ہے؟ کہا جب میں انگلی کاٹ کے بھاگ رہا تھا نا تو میں نے دیکھا نور کی اماریاں اتر رہی. کیا ہوا کہ پہلے اماری سے ایک نور باہر آیا، حسین کے گلے کے پاس بیٹھا اور کہنے لگا ہائے میرا نواسا مارا گیا. دوسرا نور آیا، حسین کے دائیں طرف بیٹھا اور کہنے لگا ہائے میرا بیٹا حسین مارا گیا.
کا تیسرا نور آیا حسین کے الٹی طرف بیٹھا اور کہنے لگا ہائے میرا بھائی حسین مارا گیا. کہ یہ تینوں انوار رو رہے تھے, رسول خدا علی مطلع امام حسن مشتبہ کا اتنے میں ایک اور اماری اتری. اس اماری سے کچھ برقع پوش بیویاں آ گئیں. پہلے تینوں انوار کھڑے ہو گئے, ایک بیوی آگے بڑھی, پہلے نور سے مل کے رونے لگے اور کہنے لگی بابا میں نے چکیاں پولیس نے پایا تھا, بابا آپ کی امت نے میرا حسین مار دیا. کہاں میں نے دیکھا رسول خدا بار بار اپنی بیٹی کی پیشانی کو چومتے گلے لگاتے پیار کرتے. میری بیٹی میں تو تفصیل سے پڑھنے کے انتظار میں تھا لیکن مختصر کر رہا ہوں. تو مختلف الفاظ جناب مختار تم نے کیا کیا, ایک آدمی سے پوچھا تم نے کیا کیا, نام کیا, اس نے کہا حرملہ. ابو خلیل سے پوچھا تھا کبھی کربلا میں رونا آیا, کہا میں نے, لیکن حرملہ کا رسول میں ایک روایت کہوں گا بس تفصیل کا وقت میں. حرملہ کتنے تیر تھے؟ اس نے بتایا میرے پاس 6 تیر تھے. پتا کس کو تیر مارا تھا؟ پہلا تیر میں نے عباس کے مشکیزے میں مارا. اور جب عباس کے دونوں بازو طرف ہو گئے تھے, عباس ابن علی نے اپنے گردان مبارک سے مشکیزے کو پکڑ رکھا تھا. اس وقت میں نے مشکیزے پہ تیر مارا, پانی بہ گیا. میں نے پہلی مرتبہ عباس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے. جناب مختار نے پوچھا دوسرا تیر کسے مارا تھا؟ میں نے عباس کی دائیں آنکھ میں تیر. پڑھوں کہ نہیں پڑھوں؟ میں نے تیر چلایا, سیدھی آنکھ میں تیر مارا. آپ جانتے ہیں نا آنکھ میں چھوٹا سا بال بھی چلا گیا پلکوں کا, جب تک بال نکالنے میں درد ہوتا ہے. اور اگر آنکھ میں تیر ہو اور ہاتھ نہ ہو, بھائی آپ کے رونے پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے. جب آپ روتے کوئی تازیانے تو نہیں مارتا. ہائے علی و بدول کی بیٹیاں جب روتی تھی لوگ تازیانے مارتے تھے. نہیں پڑتا. اب آپ لوگ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں. میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں, شاید برداشت نہ کر پائیں. سنیں گے مسئلہ کیا میں نے جب جناب عباس کی دائیں آنکھ میں تیر لگا نا, جناب عباس کے اس وقت بازو نہیں تھے. آدمی تیر ہاتھ سے نکالتا, ہاتھ نہ ہو تو پوچھا کیا کیا عباس نے؟ کہا عباس نے سر کو جھٹکا, تیر باہر نہیں نکلا. مولا عباس نے سر جھکایا, گھٹنوں سے تیر کو پکڑا. جیسے ہی فشار دیا مولا کو پہلی مرتبہ درد محسوس ہوا. شیر تھے عباس, آواز دی مولا میری مدد تو آئی ہے, میری آنکھ میں تیر لگا. ایک بلون نے سر میں گرز مارا. جناب مختار پوچھا حرملہ اور کس کو تیر مارا؟ پڑھ دوں سارے مسائل. حرملہ کا میں نے ایک تیر ایک بچے کے گلے میں مارا. گلا چھوٹا تھا, تیر کے 3 مونچھ ہیں, لہو ثلاث شعب, 3 منہ والا تیر. جب میں نے تیر مارا کان سے لے کے کان تک پورا گلا ذبح ہو گیا. اور وہ کون تھا؟ علی السلام. یہاں جھولا برآمد ہو رہا ہے. نہیں پڑھتا, سارے کا ساتھ نہیں پڑھوں گا. پوچھتے رہے نا جب کس کو تیر مارا تھا؟ ایک تیر میں نے حسین کے گلے کی گودال میں مارا. بس مجھے منع کر رہا ہوں, میں نہیں کہوں گا, کوئی سب جو کر نہیں کہوں گا. آج ابھی غریب کیفیت ہے, پتہ نہیں آخری مدارس ہے, محرم ختم ہو رہا ہے, سفر شروع ہونے والا ہے. کوئی رونے میں بخل نہ کرے. آپ جانتے ہیں نا اگر ماں ہو اور بچے کا گلا ذبح ہو گیا ہو, ماؤں سے برداشت نہیں ہوتا. کربلا کی ماؤں کی عظمتوں کو سلام, جناب نواب آپ کی عظمت کو سلام. ارے بس نہیں پڑھتا. جب حرملہ سے پوچھا تھا نا
تمہارے ساتھ ہو بتا اگر مجھ سے کوئی پوچھتا لشکر یزید میں سب سے پتھر دل کون ہے میں تیرا نام لیتا تجھے اتنی مرتبہ کہا بچے کو تیر مارتے تجھ سے بچہ نہیں مارا جاتا حرملہ نے کہا او میرے ساتھ بچہ تو میں ابھی مار دوں لیکن جب بھی میں تیر کمان میں رکھتا ہوں نا ایک بیوی برقعے کا دامن پھیلا کے کھڑی ہو جاتی ہے حرملہ تو بھی اولاد والا مت مار میرے بچے کے بچے کو میرے بھائی کہہ رہے ختم کر دیں آخری جملہ میں نہیں پڑھا اب آپ سے برداشت نہیں ہو رہا بھائی جھولا برآمد کر دیجیے گا میں نے پڑھ دیا 2 سے 4 منٹ کی زحمت ہوگا مطلب میرے ساتھ رہے جب جناب سید الشہداء چھوٹا سا لاشا ابا میں چھپا کے خیموں میں واپس آ رہے تھے تو کیا کرتے ہیں روزے عاشورا پر آواز کرتے مولا نے 7 قدم آگے لیے 7 قدم پیچھے لیے بچے کو ابا میں چھپا کے بار بار کہنے لگے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ ادرکم اللہ آخری جملے سنیں 2 منٹ کی ضرورت بس بھائی آخری جملے پڑھ رہا ہوں ابھی رک جائیے گا بس آخری جملے جناب سید الشہداء میں بہت سوچتا تھا مولا آپ نے حضرت علی اکبر کا ناشا اٹھا لیا جناب قاسم کے ناشے کے ٹکڑے اٹھا لیے جناب عباس کے بازو اٹھا لیے جناب حبیب جیسے بزرگ صحابی کا ناشا اٹھا لیا مولا جب جناب علی اصغر کا ناشا اٹھایا تو کیوں 7 مرتبہ آگے گئے 7 مرتبہ پیچھے تو میرا دل کہتا ہے مولا بار بار در خیمہ پہ دیکھتے ہوں گے میں نے تو برداشت کر لیا میں رباب کو کیا بتاؤں مولا دیکھتے تھے در خیمہ پہ ایک بچی کھڑی ہے خیمے کے در پہ کسی بیوی کے قدم نظر آ رہے ہیں بہو مولا بار بار دیکھتے ہوں گے رباب کو کیا بتاؤں بس بھائی مولا بار بار آگے جاتے پھر پیچھے انا للہ و انا الیہ راجعون وہاں جناب رباب الدلال میں میرا بیٹا پانی پینے گیا ایک بچی نے سوال کیا بابا علی اصغر کو پانی پلا دیا مولا نے کہا ایسا پانی پیا ہے اصغر نے اب کبھی پانی نہیں مانگے گا جناب سکینہ کو جب شام غریبہ میں پانی دیا بی بی نے پوچھا پھوپھی اماں آپ نے مجھے سب سے پہلے پانی کیوں دیا کہا بیٹی آپ سب سے چھوٹی ہیں بی بی نے کوزہ لیا مقتل میں اتر گئی جناب زینب نے آوازی سکینہ بیٹی کہاں جا رہی ہے کہا پھوپھی اماں مجھ سے چھوٹا میرا بھائی علی اصغر ہے میں پہلے بھائی کو پانی پلاؤں گی ہائے علی اصغر یا حسین سکینہ تیرے جھولے کو سکینہ رو رو کے چومتی ہے تجھے گھر میں ڈھونڈتی ہے تیری موت کی خبر میں کیسے اسے سناؤں اکبر میں تیری ماں ہوں تیرے جھولے کو سکینہ رو رو کے چومتی ہے تجھے گھر میں ڈھونڈتی ہے تیری موت کی خبر میں کیسے اسے سناؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آجاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں بیٹا تمہارا قاتل بیٹا تمہارا قاتل
کیوں ہنس رہا ہے چادر بھی لٹ چکی ہے منہ کس طرح چھپاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چھاؤں میں تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں تیرے جھولے کو سکینہ رو رو کے چومتی ہے تیرے جھولے کو سکینہ رو رو کے چومتی ہے تجھے گھر ڈھونڈتی ہے تیری موت کی خبر میں کیسے اسے سناؤں اصغر میں تیری ماں ہوں میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جا چاند میرے نام مارکہ بنانے ماتم کے لیے صرف میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جا چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جا چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں بیٹا تمہارا قاتل میرے سامنے کھڑا ہے جانے کیوں ہنس رہا ہے چادر بھی ڈوب چکی ہے منہ کس طرح چھپاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند سب مل کے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر ہے آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں ہے اصغر میں تیری ماں